لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ معزز ناظرین کرام، یہ سورہ نور جو قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اس کی یہ 30 نمبر کی آیت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے روزہ دار کے وظائف اور ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ جو روزہ دار کی پہلی ذمہ داری اور پہلا وظیفہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے، گناہ سے اجتناب کرے۔ آج روزہ دار کی دوسری ذمہ داری یہ ہے، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو حرام سے بچائے۔ جیسا کہ پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بتحقیق خداوند عالم کے ان کے ہر اس عمل سے جو لوگ انجام دیتے ہیں وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ دوسری آیت میں تمام مومنات کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر، آپ مومنہ عورتوں سے، مومنہ خواتین سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم مردوں کو دیکھنے سے بچائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیورات کو چھپائیں، اور وہ زیورات جو ظاہر ہے مثلا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ، ان کو آشکار نہ کریں، ظاہر نہ کریں، اور اپنے دوپٹے کو اپنی گردن اور سینے سے ڈھانپ کے رکھیں تاکہ چھپا رہے۔ اسی طریقے کی ایک روایت بحار الانوار میں پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نگاہ کو نامحرم سے نہ بچائے، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ کی کیلوں سے بھر دے گا، اور اس کے بعد جب لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیزو ناظرین کرام، روزہ دار کی سب سے بڑی دوسری ذمہ داری اور وظیفہ یہ ہے کہ اپنے آپ اپنی نگاہوں کو حرام سے کیا بچا کے رکھیں۔ ایک اور روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نامحرم عورت کو دیکھے اور پھر اپنی نگاہوں کو پھیر دے اور آسمان کی طرف اٹھائے، یا اپنی آنکھوں کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے اس عمل کے عوض میں ایک حور العین کو اس کے نکاح میں دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نامحرم کی طرف جانے والی پہلی نظر تمہارے فائدے میں۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، اس چھوٹے سے عمل کا اتنی بڑی جزا کب ملے گی؟ کب؟ جب انسان پہلی مرتبہ نظر کرے، یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اتفاق ہو جائے، تکرار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نظر تیرے نقصان میں ہے،
جو اس کا کیفر اور سزا دیکھنے کی لذت سے کہیں زیادہ ہے، اور تیسری نظر تجھ کو ہلاکت میں ڈالتی ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر یکایک یا دھوکے سے نامحرم طرف انسان کی نگاہ اٹھ جائے تو انسان آنکھیں بند کر لے یا آسمان طرف نظروں کو اٹھا لے تو پروردگار عالم کو یہ عمل بہت پسند ہے اور اس کی اچھی جزا اور عوض اور اکرام سے نوازے گا۔ اور اگر اس کی بار بار انسان تکرار کرتا رہے گا تو یہ ہلاکت کا باعث اور عذاب خدا میں مبتلا ہونے کا بہت قریب ترین کیا ہے ذریعہ ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کروں، یہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام آنکھوں میں آنسو ہوں گے مگر 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو نہیں روئیں گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئی ہو۔ نمبر 2 وہ آنکھ جو نامحرم کی طرف نہ اٹھے اور نامحرم کو دیکھتے ہی بند ہو جائے۔ نمبر 3 وہ آنکھ جو شب زندہ داری کرے، خدا کی راہ میں جاگتی رہے اور نماز شب پڑھے۔ آنکھوں کو فعل حرام سے بچانا متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے، جیسا کہ مولائے کائنات امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اہل تقوی وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کو حرام سے کیا ہے بچاتے ہیں۔ اسی طریقے کی بہت ساری روایات اور بہت ساری کیا ہے حدیثیں ہیں۔ آپ کے سامنے 1-2 روایت اور پیش کرتا چلوں جو شاید ہم سب کے لیے عمل کے لیے بہترین کیا ہو نسخہ ہو، جس پر ہم سب عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت دونوں بنا سکتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حرام کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک نظر یہ سبب بنتی ہے، باعث بنتی ہے کہ انسان طویل مدت کے لیے حسرت اور پشیمانی میں کیا ہے انسان مبتلا ہو جائے۔ توجہ فرمائیے ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان میں روزے دار کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے۔ اگر روزہ دار چاہتا ہے کہ اس کا روزہ کامل ہو اور خدا کے نزدیکی کا باعث ہو کہ خداوند عالم سے قریب ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو دید کے دائرے پر کنٹرول کرے اور اس کی شدت سے مراقبت اور حفاظت کرے، وگرنہ اہل رمضان و عارفان کے نزدیک اس کا شمار نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک روایت ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیچھے سے اس طرح دیکھے کہ اس کے کپڑے کے اندر سے اس کے ہڈیوں کو حجم یعنی نشیب و فراز اس کی سمجھ میں آئے، ظاہر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ افطار کرے، یعنی اپنا روزہ توڑ دے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل منطق و عرفان کے نزدیک روزہ تنہا صرف کھانا اور پانی ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تمام اعضاء و جوارح کو
حرام کاموں سے حرام کاموں کے انجام دہی سے بچا کر رکھنا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم اپنے وظیفے کو، روزے دار کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں اور باحسن اچھے سے اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔